بلوچستان کی سیاست میں بھونچال پیدا کرنے والے اختر مینگل صاحب نے اچانک استعفیٰ دے دیا ہے۔ بجلی اور گیس کے بلوں میں عوام کو جو ہزاروں روپے کا ریلیف دے رہے ہیں وہ نہیں دے سکتے، اس کو فوری طور پر روک دیا۔ وزارت داخلہ نے قومی اسمبلی میں اعتراف کیا ہے کہ ملک میں امن و امان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اہم خبریں ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کی سیاست میں بھونچال پیدا کرنے والے اختر مینگل صاحب نے اچانک استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفے کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ IMF نے صوبائی حکومتوں کو بجلی اور گیس کی قیمتوں میں عوام کو دی جانے والی سبسڈی پر اعتراض اٹھا دیا ہے اور پاکستان کی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ بجلی اور گیس کے بلوں میں عوام کو جو ہزاروں روپے کا ریلیف دے رہے ہیں وہ نہیں دے سکتے، اس کو فوری طور پر روک دیا جائے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ وزارت داخلہ نے قومی اسمبلی میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ملک میں امن و امان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اہم کردار اور بلوچستان بالخصوص کی سیاست کے ایک اہم رہنما اختر مینگل صاحب نے آج اسلام آباد میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا اور کہا ہے کہ میں اپنے 65,000 ووٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ میں ان کے حقوق کی آواز قومی اسمبلی میں بلند نہیں کر سکا۔ میں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے مجھے ووٹ دے کر قومی اسمبلی میں بھیجا تھا میں وہ کام نہیں کر سکا۔ اختر مینگل صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب بھی پر بھی عدم اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ لوگ بھی وہ کام نہیں کر سکے بلوچستان کے لیے جو ان کو کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں چونکہ بلوچستان کا نمائندہ ہوں، بلوچستان کے ووٹ لے کر آیا ہوں، کہ مجھ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی تھی تو اس ذمہ داری کو میں نہیں نبھا سکا، اس لیے میں نے اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اختر مینگل صاحب کا یہ استعفیٰ ایک نقطۂ آغاز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید استعفے بھی جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے پاکستان تحریک انصاف والوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں جس طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ بھی اجتماعی استعفوں کی طرف یا پھر اسی طرح سے جو ہے وہ باری باری جو ہے وہ استعفوں کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے۔ تو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان کی سیاست، جیسے کہ میں نے ایک لفظ کیا تھا کہ بھونچال لانے والے، تو یہ ایک بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے۔ اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ بہت بڑی ایک سیاسی ڈیولپمنٹ کی طرف ایک نقطۂ آغاز آپ کہہ سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، صدر مملکت صاحب ان سے رابطہ کریں گے اور بلوچستان کی جو سیاسی جماعتوں کے اور بھی جو لیڈران ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری خبر ہم نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ ہمیں IMF آپ کو پتہ ہے کہ IMF سے قرض لینے کے بعد اس وقت ہمارے ملک کا معاشی نظام چل رہا ہے، تو آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ پنجاب کی حکومت نے اگست اور ستمبر کے لیے 2 مہینوں کے لیے بجلی کے بلوں میں 14 روپے فی یونٹ تک پنجاب کے عوام کو سبسڈی دی ہے۔ اگست کے بلوں میں یہ سبسڈی عوام کو مل چکی ہے، لیکن ستمبر کے مہینے میں بھی جیسا کہ مسلم نون کے صدر نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ سبسڈی ملے گی، لیکن ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ IMF نے حکومت پاکستان سے اور پاکستان کی صوبائی حکومتوں بالخصوص پنجاب حکومت سے کہا ہے کہ آپ نے ہم سے جو پروگرام لیا ہے اس کے مطابق آپ کی نہ وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومتیں بجلی اور گیس کے بلوں میں عوام کو کسی قسم کی سبسڈی نہیں دے سکتی۔ آپ یہ سبسڈی کیوں دے رہے ہیں؟ تو ہمیں جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق IMF نے پنجاب حکومت کو بجلی گیس کے بلوں میں سبسڈی دینے سے روک دیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ستمبر کے بجلی کے بلوں میں عوام کو سبسڈی ملے گی یا نہیں۔ تیسری ہم نے آپ کو خبر یہ بتائی تھی کہ قومی اسمبلی میں
وزارت داخلہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کہیں کہیں ملک کی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت پاکستان کوشاں ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پورا زور لگا رہی ہے کہ 8 ستمبر کو ترنول کے مقام پر جو جلسہ ہونا ہے اس کو بھرپور طریقے سے منعقد کیا جائے۔ کچھ خبریں یہ بھی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن مسلم لیگ نون کے کچھ وزراء نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، لیکن پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں کہ ملک میں جو سیاسی عدم استحکام کا ماحول بن رہا ہے یا سیاستدانوں کے درمیان جو خلش پیدا ہو رہی ہے یا جو تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو کم کرنے کے لیے بات چیت کا ماحول جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نون لیگ اس کو کس حد تک سنجیدہ لیتی ہے یا نہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب بیرون ملک یعنی لندن اپنے معالجین کے پاس علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ جا پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملکی سیاسی ایشوز پر کھل کر بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں وہ شاید کسی وجہ سے کھل کر بات نہیں کر پا رہے، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ باہر چلے جائیں تو وہاں بیٹھ کر وہ دل کی بات کریں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ آگے بھی جو تازہ ترین سیاسی صورتحال ہوگی اس کے بارے میں لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔